اور اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ بھی منعقد کروائی۔ جو مزمر گھوڑے تھے ان کے لیے کم دوڑ، کم مسافت تھی، اور جو مزمر گھوڑے تھے ان کے لیے زیادہ مسافت طے کی گئی۔ کم مسافت قریباً 1 میل کی تھی، زیادہ مسافت قریباً 5 میل کی تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا مقابلہ ہوتا ہے وہ اونٹوں کی دوڑ کا تھا۔ تو اس میں ایک دیہاتی کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پہ سبقت لے گیا۔ تو اس سے یہ صحابہ کو بات شاید گراں گزری مسلمانوں کو، تو وہ آپ علیہ السلام سے انہوں نے آ کے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ دنیا کی جس چیز کو بھی اونچا کریں اسے نیچا بھی کر دکھائیں۔ یعنی کہ اللہ پاک کا کتنا پیارا اصول ہے کہ جب کسی چیز کو عروج ہے تو پھر اس کو زوال بھی ہے۔ اور اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو بھی کیا جاتا ہے۔ جادو کرنے والا جو شخص ہے وہ لبید بن عاصم یہودی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر جادو کرتا ہے، اور اس کی یہ گھناؤنی حرکت یہودیوں کے کہنے پہ تھی، جنہوں نے انہیں 300 دینار پہ رضامند کیا، اور اس نے کچھ چیزیں دم کی پڑھیں، جادو کیا، اور پھر اس کو ایک ذی اروان نامی کنواں ہے اس میں ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے پتہ چلا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے جو آخری 2 صورتیں ہیں، سورت فلق اور سورت ناس، اس کی 11 آیات ہیں۔ اس انسان نے ایک دھاگے کے اندر 11 گرہیں باندھی تھی، اور ان گرہوں کے اندر کوئی ایسی چیز تھی، یعنی جادو نما چیز تھی جسے جادو کیا گیا تھا، تو وہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ پھر جب یہ صورت نازل ہوئی 11 آیات، تو ایک آیت پڑھتے، اور دونوں صورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے اور اس گرہ کو کھولتے۔ اس طرح سے 11 آیات اور 11 گرہیں جب کھل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی سال میں بیعت رضوان کا واقعہ بھی پیش آیا، جب جیسا کہ پہلے بتایا گیا حدیبیہ کے لیے، جب حدیبیہ کے مقام پہ جو صلح ہوتی ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی عمرہ کرنے کی نیت سے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو کفار نے کچھ ہٹ دھرمی کی، جس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کے مکہ بھیجا گیا۔ تو خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدمے کا بھی اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم ارادہ کیا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، تو سارے کے سارے صحابہ نے اس بات پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم جان دے دیں گے لیکن ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ سورہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا کہ صحابہ نے عہد کیا تھا کہ ہم مر جائیں گے۔ اس بیعت میں صحابہ نے عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا ہم مر جائیں گے مگر میدان سے نہیں ہٹیں گے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو اسی سال میں یہ بیعت رضوان کا واقعہ بھی پیش آیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ کیکر کے درخت کے نیچے ہوتی ہے۔ اور اس سال میں جو آخری واقعہ ہمارے آج کے لیکچر کا ہے وہ یہ ہے کہ اس سال میں بحر حدیبیہ کے پانی کی کثرت کا معجزہ رونما ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے پانی کی قلت کی شکایت کی نبی علیہ السلام نے کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کنویں کے پانی کھینچ لینے کا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک تیر دیا، اپنے ترکش سے ایک تیر دیا، تیر عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اس کو کنویں میں جا کے گاڑ دو، اور آپ علیہ السلام نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ان کو عطا فرمایا۔ تو انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہ تیر کنویں میں گاڑا اور پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ جو کنواں تھا وہ ہنڈیا کی طرح پانی ابلنے لگا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور پانی خوب اوپر آیا، فراوانی سے آیا، صحابہ نے پانی کو استعمال کیا۔